بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ورلڈز نالج۔ تاریخ اسلام ایسے ایسے جنگجوؤں اور سپہ سالاروں اور دانشوروں سے بھری پڑی ہے جن کی عظمت و شجاعت کی داستانیں سن کر مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اش اش کر اٹھتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ وہ عظیم دور ہیں جن میں اسلام تیزی سے پھیلا، لہٰذا آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ایسے کردار کی حقیقت بتائیں گے جس میں 126 سالہ زندگی میں اسلام کے نام پر کئی جنگیں لڑیں اور کافروں کو جہنم واصل کیا۔ یہ شخص کون تھا اور اس کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ اسلام کے اس عظیم مجاہد کے بارے میں مکمل تفصیل جانتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا، اور یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی دور میں ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہو گئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرق وسطی یورپ کو فتح کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ جنگجو فوج نے برصغیر چین اور خلیج فارس تک کے علاقے جات پر اپنی طاقت کی دھار بچھا دی، اور اس کے بعد یہاں حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ منگول فوج نے جو بربریت کی جو داستانیں رقم کی وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے سیاہ صفحات کا حصہ رہیں گی۔ منگول فوج تمام ہولناک کامیابیوں کے ساتھ ایک مسلح فوج جان فوج کے ہمراہ ترکی اور ایران کی طرف رخ کیا، تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ترک قبائل خانہ بدوش تھے اور وہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، تاہم ان میں کائی قبیلہ نہ صرف طاقت میں زیادہ مضبوط تھا بلکہ ان کے پاس دانشوروں اور جنگجوؤں کی بڑی جماعت موجود تھی۔ معزز کائی قبیلے کے سردار سلطان شاہ کو سمجھدار سپہ سالار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت کے قصے بھی تاریخ کے اہم حصے ہیں۔ تاہم کائی قبیلے کی اصل طاقت ایک نہایت ہی بہادر شخص کو مانا جاتا تھا۔ محققین نے اس جنگجو کا نام ترغت غازی کے طور پر کتب میں درج کیا ہے۔ ترغت غازی اسلام کے ان مجاہد میں سے ایک ہیں جنہوں نے تقریباً 1 صدی تک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی خاطر کفار سے جنگیں لڑی۔ تاریخ انہیں اس لیے بھی جانتی ہے، ان کی شجاعت اور بہادری بے مثال تھی۔ اس کے علاوہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ترغت غازی اتنے بہادر تھے کہ وہ اکیلے 20 آدمیوں سے لڑ سکتے تھے، اور اگر ان کی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دی جاتی تو پھر بھی وہ بخوبی لڑتے تھے۔ اردو زبان کی تاریخی کتب میں ان کو نورگل کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ ترغت غازی انتہائی خوبصورت اور کڑیل زبان ہوا کرتے تھے، جبکہ اس جنگجو سپاہی نے میدان کارزار میں بہادری کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جنہیں سن کر ہر مسلمان میں بہادری کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اسلام کے اس عظیم مجاہد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کی خدمت کریں۔ کلہاڑی سے جنگ کرنے والے اس جانباز کا قیمتی اور نایاب ہتھیار آج بھی ترکی کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہے، اور ہزاروں لوگ اس کلہاڑی کو دیکھنے عجائب گھر جاتے ہیں۔ ترغت غازی کو کلہاڑی چلانے والا واحد جنگجو مانا جاتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ترغت غازی کے ہتھیار کو قدیمی جنگجوؤں کے مضبوط ہتھیاروں میں پہلا نمبر دیا جاتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل کی وفات کے بعد نورگل نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ سن 1299 میں آپ کو عثمان غازی نے انگول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے انگول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر رہے۔ ترغت غازی کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ انہوں نے 126 سال کی طویل عمر پائی، چنانچہ ان کی وفات پر پہلے انہیں وفادار دوست ارطغرل غازی کے مقبرے اور غازی کے دامن میں دفن کیا، لیکن پھر
کسی اہم وجہ کی بنا پر ان کی لاش کو بعد ارزا انیول شہر منتقل کیا گیا جو سب سے پہلے ارطغرل غازی نے فتح کیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے مجاہدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس طرح کے اسلامی واقعات مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔